کے تحت ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اس کو بھی سسپینڈ کیا جائے کچھ عرصے تک. ان کی رجسٹریشن جو بند ہے اس کو بھی واپس بحال کیا جائے، اور ایک پرماننٹ حل بھی اس کا نکالا جائے، کیونکہ ابھی تک پاکستان ریفیوجی کنونشن کا سگنیٹری نہیں ہے اور لوکل بھی کوئی ارینجمنٹ اس کے حوالے سے نہیں ہے. تو جہاں پر قانون یا خاموش ہو جاتا ہے تو وہاں پر یا کوئی ابہام ہوتا ہے اس میں، تو وہاں پر اس کا پھر غلط استعمال وہ پھر بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی یہاں پر ہم نے ایک بل بھی جمع کرایا تھا. بائی دا وے یہ بھی ہیومن رائٹس کمیٹی کی طرف سے ریکمنڈیشن تھی کہ ایک قانون سازی بھی ہونی چاہیے ان لوگوں کے تحفظ کے لیے. تو ایک بل بھی میں نے ایز اے پرائیویٹ ممبر بل جمع کرایا تھا کہ یہ لوگ ان کو تحفظ چاہیے، ان کو کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے. تو وہ ریفیوجی پروٹیکشن بل بھی وہ قومی اسمبلی نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا تھا، لیکن ابھی تک پھر ہمارا ٹینور ختم ہوا. تو وہ بھی نیکسٹ ٹینور میں جب بھی موقع ملا انشاءاللہ اس کو بھی آگے لے کر جائیں گے. ہماری تو خواہش ہوگی اور اس پہ ہم ایک انیشیٹو کی کوشش بھی کریں گے کہ سب پارٹیاں یک آواز ہو کر اس کے خلاف ایک آواز اٹھائیں، کیونکہ انڈیویجولی تو سب کر رہے ہیں، لیکن جب کلیکٹیو ایک آواز آئے گی تو اس کا امپیکٹ کافی اسٹرانگ ہوگا. اور لاسٹ ٹائم جو 2000 پچھلی دفعہ جو کریک ڈاؤن شروع تھا، غالباً 17 تھا، یا وہ اس میں بھی ایگزیکٹ سال تو مجھے یاد نہیں ہے، اس میں بھی جب اس طرح کا عمل شروع ہوا تو ساری سیاسی پارٹیاں جتنی بھی قوم پرست یا مذہبی سیاسی پارٹیاں وہ سب بیٹھیں اور ان نے سب نے مل کر ایک پھر لائحہ عمل بنایا. میاں صاحب کی اس وقت حکومت تھی. پھر اس کے بعد وہ اس کا کافی حد تک ایک امپیکٹ بھی آیا اور کافی حد تک اس میں پھر کمی بھی آئی اس کریک ڈاؤن میں. تو ابھی بھی ہماری چونکہ ہمیشہ اس طرح کے فیصلوں کے لیے ایسے سچویشن، ایسے حالات کا انتخاب کیا جاتا ہے جب یہاں پر ایسے لوگ حکمران جن کا کوئی پولیٹیکل سٹیک نہ ہو اور پبلک مینڈیٹ کو جو خاطر میں نہ رکھے. لیکن پھر بھی اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور یک آواز ہو کر ایک لائحہ عمل بنائے تو میرے خیال میں اس میں کافی قوت ہوگی.